السلام علیکم اسلامک اویئرنیس کے معزز ناظرین، آج جو واقعہ میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہی ہوں وہ ہے چیونٹی اور قرآن۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں آپ لوگ چیونٹی کے بارے میں ایسے معلومات سے آشنا ہوں گے جو آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جو قرآن کی روح سے ثابت ہے۔ تو اس کے لیے آپ لوگ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک خاص قسم کی جبلت اور شعور عطا فرمایا ہے۔ جدید سائنسی تحقیق کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ چیونٹیوں کی جو طرز زندگی ہے وہ کافی حد تک انسانی طرز زندگی سے مشابہت رکھتی ہے۔ وہ بھی انسانوں کی طرح اپنے مردے کو دفن کرتے ہیں، وہ بھی انسان کی طرح نظم و ضبط کے ساتھ آپس میں تقسیم کار کرتے ہیں، وہ بھی انسانوں کی طرح کام کرتے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے ہیں، جس کی مثال آپ لوگوں نے بھی اکثر دیکھی ہوگی کہ قطاروں میں چلتے ہوئے ایک چیونٹی دوسرے سے منہ ملاتا ہے اور پھر دونوں اپنی اپنی راہ پر لگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ موسم سرما کے لیے چیونٹی خوراک بھی ذخیرہ کرتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دو تین ایسی اور بھی باتیں ہیں جو آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہیں چیونٹیوں کے بارے میں۔ چیونٹیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی اور بھی بہت زیادہ کام سمجھائے ہوئے ہیں چیونٹیوں کو، جس کی وجہ سے یہ دوسرے حیوانات سے ممتاز ہے۔ ان میں ایک بات یہ ہے کہ چیونٹی ہر ذخیرہ کرنے والے دانے کو 2 حصوں میں کاٹتی ہے تاکہ یہ آگے سے اگ ہی نہ سکے، مگر دھنیا کا دانہ 4 حصوں میں اس کو توڑتی ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر دھنیا کے دانے کو 2 حصوں میں بھی کاٹ دے تو یہ اگ سکتی ہے، جبکہ اس کو 4 حصوں میں کاٹ دے تو وہ اگنے کے قابل نہیں رہتی۔ یہ شعور چیونٹی کو کس نے عطا فرمایا ہے؟ وہ پاک ذات اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح اگر ذخیرہ کیے ہوئے خوراک میں کوئی دانہ اگنے لگے تو چیونٹی فوراً ہی اس کی جڑ کو کاٹ دیتی ہے کہ پودا بن کر بے سود نہ ہو جائے۔ مطلب اتنا زبردست قسم کے ان کے شعور میں ہے کہ اگر کوئی دانہ اگنے لگتا ہے تو وہ اس کی جڑ کو فوراً ہی کاٹ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ذخیرہ کیے ہوئے خوراک میں اگر نم لگے، یعنی اگر وہ نم ہونے لگے تو چیونٹی اس کو نکال کر دھوپ میں سکھاتی ہے اور سوکھنے کے بعد پھر اندر لے کے جاتے ہیں۔ تو آخرکار اس ننھی سی جان کو اتنی بڑی بات کس نے بتائی ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں چیونٹی کا ذکر آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزرتے ہوئے ایک چیونٹی نے دوسرے چیونٹیوں سے کہا کہ اپنے بلوں میں جا کر گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر کے پاؤں تلے آپ روندے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس کی تمام لشکر یعنی جنات، انسان اور پرندوں کے حاضر کیے گئے۔ جب وہ چیونٹیوں کے میدان پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ قرآن نے اس بات کا انکشاف 1400 سال پہلے کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جاندار بھی اتنا شعور رکھتے ہیں جس سے وہ اپنے ہم جنسوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اس بات کی سائنسی تحقیق بھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ چیونٹیوں کے پیٹھ پر ایک باریک سا قسم کی ایک چیز ہوتی ہے جسے ہاسا کہتے ہیں، جس کی مدد سے ان کا آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ قائم رہتا ہے۔ اس قسم کا دوسرے جو حشرات ہیں ان میں بھی یہ لگا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو یعنی اپنے ہم جنسوں کو اس خطرے سے مطلع کر دیتے ہیں۔ تو دیکھا آپ لوگوں نے کہ چیونٹیوں نے اپنے قوم کا بھلا چاہا اور ان کے لیے آنے والے خطرے سے ان کو آگاہ کیا۔ اس کا ذکر قرآن مقدس میں فرمایا گیا ہے کہ اگر ہم نے ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے لگے اور حسد اور کینہ سے اپنے دلوں کو پاک صاف رکھے تو اللہ تعالیٰ ہماری روحانی ترقی کا کیا حال ہوگا؟ یعنی اگر ہم اپنے دلوں سے ایک دوسرے کے لیے حسد اور کینہ ختم کر دیں اور ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں کو پاک صاف رکھے تو ہماری روحانی ترقی کی معیار بہت بلند ہو جائے گی۔ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اس میں ہمارے حکمران طبقہ کے لیے بھی بہت ہی بڑی عبرت موجود ہے کہ جیسے ہی وہ اقتدار میں یا اقتدار میں آنے کے لیے بلکہ لوگوں کی بھلائی کے لیے اقتدار میں آنے کا بنیادی مقصد ان کا سوچ ہونا چاہیے۔ جب سوچ غلط ہوں گے تو غلط فیصلوں کے سوا ہمیں کچھ نہیں ملے گا، اور ان سوچوں کی وجہ سے غلط فیصلوں کی وجہ سے وہ ساری اثر جو اس کا ہوتا ہے وہ ایک قوم پہ پڑتا ہے۔ تو دیکھا قارئین،
کہ کس طرح چونٹیوں کے بارے میں قرآن نے کیا کیا فرمایا ہے۔ مزید اس قسم کی ویڈیوز جو آپ کے دلوں میں اسلام کی روشنی میں اضافہ کرے، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔